آپ کو راحت کا ذریعہ بنایا۔ اے انسان، جب تو اللہ کی بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، حلال رزق کماتا ہے۔ ہم نے دن کو تیرے لیے کمائی کا ذریعہ بنایا۔ جب تھکا ہارا ہوا گھر کو واپس لوٹتا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو تیرے لیے راحت اور آرام کا ذریعہ بنایا۔ اب یہ ساری چیزیں بھی کیا ہے میرے بھائیوں؟ عبادت ہے۔ کہ بندہ مزدوری کر رہا ہے نا، یہ بھی اس لیے اللہ پاک نیک اعمال انسان کو عطا فرما رہے اور یہ نیکیاں حاصل کر رہا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخر فرمانے لگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں سے سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کون سا عمل سب سے بہترین ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، ان سارے نیک اعمال میں سے سب سے افضل ترین عمل جو ہے وہ ایمان ہے، اللہ پہ ایمان لانا۔ دوسرے نمبر پر جہاد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے، کوئی صحابی اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا تھا، کوئی صدقہ خیرات کثرت کے ساتھ کرتا ہے، کوئی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اور مختلف موقعوں پہ صحابہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیے۔ حضور نے کسی صحابی سے فرمایا، تیرے لیے سب سے بہترین عمل ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ کے ساتھ والدین کی خدمت کرنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب دیکھتے تھے یہ ذکر بھی کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، اور اس کی والدین کے ساتھ خدمت میں کمی کوتاہی ہے۔ اور حضور طبیب تھے، حکیم تھے، ڈاکٹر تھے، دیکھتے تھے جس میں جو مرض ہے اسی کے مطابق اس کو اعمال بتایا کرتے تھے۔ بات سمجھ آئی؟ تو اس سے کہتے تیرے لیے اگر کوئی مالدار ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کے محبوب فرماتے تیرے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرتا، تاکہ اس کے دل میں یہ اہمیت پیدا ہو جائے۔ اور اگر کسی میں تکبر کی بدبو ہے، حضور فرماتے ہیں تیرے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے اللہ کے لیے اپنے آپ کو پس کر دینا۔ تو ہر موقع پہ اللہ کے محبوب نے، صحابہ نے جو جو سوال پوچھے، حضور نے ان کے مطابق ان کو جواب دیا۔ آج ہم معاشرے میں دیکھیں، ہم بھی ہیں نا، ہمارے لیے اگر نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے، کیا ہمارے معاملات درست ہے؟ اس کے ساتھ ہمارے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کسی کا حق حسد کیا ہوا واپس کرے۔ اگر بد اخلاق ہے، ہمارے اخلاق درست نہیں، تو کوشش کرے ان عبادات کے ساتھ اپنے اعمال کو کیا کرے؟ درست کرے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا ہے، آ کر کہنے لگا، حضرت میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہوں، ہزاروں مرتبہ اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، آج کے بعد تیرے اوپر ذکر میں پابندی ہے، تو نے لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرنی ہے جو خانقاہ سے لوگ آ رہے۔ اب وہ بندہ پریشان ہو گیا، کافی دیر وہ جوتی سیدھی کرنے کے بعد آیا، حضرت فرمانے لگے، تو سارے لوگوں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا تھا، میں تو بڑا ذاکر ہوں، تیرے اندر یہ بیماری پیدا ہوگی تھی، تو میں نے دیکھا تو اپنے آپ کو ذاکر سمجھ رہا ہے، اور تیرے اندر اس وجہ سے ایک عجب پیدا ہو گیا تھا، تیری ڈیوٹی میں نے لگا دی، جوتیاں سیدھی کیا کر۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص میرے پاس آیا،
وہ لوگوں کی جوتیاں سیدھی کیا کرتا تھا مسجد میں، بڑا مالدار قسم کا بندہ تھا. تو میں نے کہا یہ جو آپ لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہو یہ تمہارے لیے وبال بن رہا دنیا آخرت میں. وہ کہنے لگے عام لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہو میں اتنے بڑے منصب والا اور میں اتنی بڑی قربانیاں دے رہا ہوں دین کے لیے، تمہارے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی، یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے لوگوں کے لیے کر رہے. بات سمجھ آئی؟ تو اس وجہ سے بندے میں بسا اوقات کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، جیسے ابھی بعض نصیحت ہو رہی ہے، اس دوران بعض نصیحت سننا یہ ضروری ہے. بعض لوگ ذکر کرتے اس ذکر پہ کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا. اگر اسی طریقے سے کوئی محفل مجلس لگی ہوئی ہے، بندہ بات کر رہا ہے، دوسرا بندہ ذکر کر رہا ہے، اب وہ تو ذکر مجلس کے آداب کے خلاف ہے. ہم نے ہر وہ کام نہیں کرنا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا. اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں بتا دیا، حضور کی مجلس لگی ہوئی کوئی صحابی اگر ذکر شروع کر دے، نہیں میرے بھائیو، ہر چیز کا اپنا مرتبہ مقام ہے. ذکر تو ٹھیک ہے لیکن یہ بے محل جگہ پہ کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے کوئی بندہ اگر قضائے حاجت کر رہا ہے وہاں تلاوت شروع کر دے. ہر کام جہاں کرنا ہے وہاں کریں، جہاں نہیں کرنا وہاں سے کیا کریں بھائی، رک جائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. مجلس اور محفل کے حوالے سے بتا دیا، آداب بتا دیا ہر چیز کے. بسا اوقات بعض لوگ کسی جگہ بھی، یہ مسجد میں نہیں، کہیں پہ بعض نصیحت ہوتی ہے، لوگ سر نیچے رکھ کر آرام کر رہے ہوتے، سو رہے ہوتے، یہ بھی مجلس کے آداب کے خلاف ہے. جو بندہ گفتگو کر رہا ہے یہ میرے نبی کی سنت ہے، اس کی طرف پورے کے پورے متوجہ ہو کر اس کی بات سنو. اور آج کل ہم محفل مجلس میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم عام و خاص شامل ہے. کوئی بندہ کسی سے ملنے کے لیے آتا ہے، وہ اپنے موبائل میں گم سم، ہاں جی بول. اب وہ بول تو رہا ہوتا ہے لیکن یہ اپنے مسئول کہتا میں سنو تیری بات، یہ بھی خلاف سنت عمل. جو آپ سے ملاقات کے لیے آئے یکسوئی کے ساتھ اس کی بات کو سنو. گھر میں 10 بندے بیٹھے ہوئے، ہر ایک اپنے اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے. باپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دے رہا، بچے باپ کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہے، بوڑھا باپ ہے اس سے کیا بات کرے. اب وہ موبائل پہ دیکھ رہے گندگی غلاظت، ہنس بھی رہے مسکرا بھی رہے. اسی طریقے سے کہیں سے معاملات لوگوں نے بیان کیے، کہا جی میں گھر میں جاتا ہوں پورا دن تھکا ہارا ہوا، جب اپنی بیوی کے پاس بیٹھتا ہوں اب اس کے فونیں نہیں ختم ہوتی، کبھی ایک سہیلی کے ساتھ، کبھی ماں کے ساتھ، کبھی بہن کے ساتھ، کبھی بیٹی کے ساتھ. تو کہا مجھے تو وقت ہی نہیں دیتی ہے وہ. پھر ہمارا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. یہی فسادات کی جڑ ہے. ہر بندہ ہر ایک کے حقوق کو جب پورا کرے گا تو فسادات ہوں گے بھائی. اسی طرح سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، آپ دیکھ رہے یوٹیوب ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تقریریں سنتے ٹی ویژن سے، یوٹیوب سے، فیس بک میں ہم نے سنا، اور اپنی رائے قائم کرتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں بھائی، اپنی رائے قائم کرتے ہیں. ہر بندہ عام و خاص ہر بندہ اپنی رائے قائم کرتا ہے، اور رائے قائم کر کے وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. اس وجہ سے جو علم کا نور ہے، علم کا نور یہ سینہ بسینہ آ رہا ہے. جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے اپنے اساتذہ سے پڑھی، انہوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھی، کرتے کراتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. حضور نے جبریل علیہ السلام سے، جبریل نے رب کائنات سے سنی، اور انہی باتوں کا یہ مفہوم ہے آپ کے سامنے. اور جب یہ علم کا نور آپ کے سینوں تک منتقل نہیں ہوگا، دین یہ سینہ بسینہ آ رہا ہے، اس وقت تک انسان کو روحانی فائدہ نہیں ہوگا. یوٹیوب ہر ایک سے آپ معلومات تو لے سکتے ہیں لیکن علم کا نور، روحانیت، برکت، رحمت یہ نصیب نہیں ہوتی ہے. اس وجہ سے میرے بھائیوں
جب بندہ اپنی رائے قائم کر لیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنی رائے قائم کر لیتا ہے تاکہ بڑے لوگوں اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب دیکھا جائے یہ رائے جو میں نے قائم کی ہے یہ اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ تو ٹکر نہیں لگا رہی، اس وجہ سے اپنی رائے قائم کر کے گمراہیاں پھیل رہی۔